السلام علیکم، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 28 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بابا، میں اکبر علی کے پیار کی ٹھکرائی ہوئی عورت تھی، اس سے سچا عشق کرتی تھی، مگر وہ مجھے نہیں چاہتا تھا۔ میں دیوانگی کی حدیں پار کر گئی تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی تھی میں، اچھی بلی صورت شکل تھی میری، زمین جائیداد سب کچھ تھا، مگر اکبر کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میرا پھوپھی ذات تھا وہ، بڑا ہی شریف اور نمازی۔ میری دیوانگی دیکھ کر وہ مجھے سمجھاتا تھا، کہتا تھا، مندہ، شریفوں کی بیٹیاں آوارہ نہیں پھرتی، اپنے گھر میں رہتی ہیں، مگر تو دیواریں پھاند کر باہر نکل جاتی ہے، تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں کہتی، اکبرے، اللہ سونے کی قسم، اگر تو نہ ملا تو میں زہر کھا لوں گی۔ بابا، وہ تو نہ ملا اور نہ ہی میں نے زہر کھایا، ہاں میں زہریلی ہو گئی۔ پھوپھی نے اکبر کی شادی دور پا کے گاؤں میں کر دی۔ زبیدہ جب بیاہ کر اس کے گھر آئی تو میں اسے دیکھنے گئی۔ بڑی پیاری لڑکی تھی زبیدہ، حوروں جیسا تقدس، آنکھوں میں حیا، وہ عورت کی حقیقی تصویر تھی۔ میں گھر میں واپس آئی، بناؤ سنگھار کر کے شیشے میں دیکھتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو زبیدہ سے زیادہ حسین ہوں، اس سے زیادہ حیادار ہوں۔ میں 16 سنگھار کر کے اکبر کے گھر چلی گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کیوں آئی ہوں۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھ سے بولا، مندہ، تو چڑیل ہے، چلی جا یہاں سے، تیری نحوست سے آج کی رات کی پاکیزگی ختم نہیں کرنا چاہتا، دفع ہو جا، چڑیل کہیں کی۔ میں چڑیل تو نہیں تھی بابا، ایک عورت تھی، اکبر کی دھتکار اور پھر اس حور پری کے تقدس نے مجھے چڑیل بنا دیا۔ میرے گاؤں میں ایک سوامی آیا کرتا تھا، شکل و صورت سے ملنگ تھا۔ ایک روز میں جب گھر میں اکیلی تھی، اس نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا، اپنے من کی پا۔ میں باہر دوڑی گئی اور اسے بلا کر کہا، بابا، گھی شکر والی روٹی دوں گی، چاٹی کی ٹھنڈی لسی، اور اگر کہے گا تو دودھ کا بڑا پیالہ بھی تیری نظر کر دوں گی، اگر کہے گا تو یہ سونے کی چوڑیاں بھی تجھے دے دوں گی، مگر سچ سچ بتا، میرے من کی مراد پوری ہو جائے گی؟ اس نے میری دیوانگی دیکھی تو مسکرا دیا، کہنے لگا، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ میں نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ وہ پھر بولا، اب کہو کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اسے محض ملنگ ہی سمجھتی تھی۔ میں نے جب اسے اپنی کہانی سنائی تو وہ بولا، انتقام والوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، تیرے انتقام کی آگ میں بجھا دوں گا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، سادھو سوامی، ادھر مندر کے پجاری پنڈت کا سیوکار۔ کسی روز مندر میں آ جا، تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے شہر میں مندر کا پتہ دیا اور میں اگلے روز شہر چلی گئی۔ سوامی نے مجھے پنڈت سے ملا دیا، خالص سانڈ جیسا پنڈت، شیطان کا باپ تھا وہ۔ میں نے وہاں دیکھا، بہت سی عورتیں وہاں جمع تھیں۔ کہنے لگا، یہ سب اپنی اپنی اچھا کے لیے آتی ہیں۔ میں نہ سمجھی۔ اس نے مجھے سمجھایا، اگر تو چاہتی ہے کہ ہر کوئی تیری بات مانے تو ایک بات مانو، تمہاری ہر بات مانوں گی میں۔ نہ جانے اس وقت کون سا جذبہ تھا کہ میں بے خوفی سے کہہ گئی اور پھر میں نے اس کی ہر بات مان لی۔ اس نے مجھے ایک سفوف دیا اور کہا، یہ متسان ہے، اپنی پھوپھی کو کھلا دے، اس کو چیچک نکل آئے گی، پھر تمہیں ہماری شکتی پر اعتبار آ جائے گا۔ بابا، میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے پھوپھی کو مسان کھلا دیا تو وہ اسی روز چیچک میں مبتلا ہو گئی۔ میں بڑی خوش تھی۔ اکبرے کی دوڑیں لگ گئیں، دربار، مزار، ہسپتال، کچھ بھی تو نہ چھوڑا تھا اس نے۔ ہر جگہ وہ گیا کہ اس کی ماں کو صحت مل جائے، مگر اسے آرام نہ آیا اور وہ مر گئی۔ میں پنڈت کے پاس جانے لگی اور اس کی داسی بن گئی۔ اس نے مجھے کالا علم سکھانا شروع کر دیا۔ پھوپھی مر گئی تو ان دنوں زبیدہ امید سے تھی۔ میں نے اس کو تعویذ پلا دیا اور امید ختم ہو گئی۔ اکبر اور پریشان ہو گیا تو مجھے بڑی خوشی ملی تھی۔ میں نے اس روز 7 شیطانوں کا بھوجن تیار کر کے پنڈت کے ساتھ مل کر رقص ابلیس کیا تھا۔ بابا، تمہیں کیا بتاؤں، شیطان کے اعلی کار کی شیطانیت دیکھ کر تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ میں پنڈت کی سب سے زیادہ ہونہار داسی بن گئی۔ میرا کیا ہوا عمل ایسا ٹانکا لگا کر بندہ ہوتا تھا کہ کسی سے نہ نکلتا تھا۔ میں قبرستانوں میں جاتی اور قبروں کے درمیان بیٹھ کر عمل کرتی۔ میں نے زبیدہ اور اکبر کو سسک کر مارا۔ وہ جب بھی امید سے ہوتی میں اس کو خراب کر دیتی اور پھر وہ بھانج ہو جاتی۔
गांव में मेरी मशहूरी हो गई थी कि मैं मलंगनी हो गई हूँ। लोगों को यही मालूम था कि अकबर के इश्क ने मुझे मलंगनी बना दिया है। मुझे पंडित की तरफ से भी यही हदायत थी कि मैं मलंगनी बनकर रहूं। मैंने बहरूप बदल लिया था। मेरा इंतकाम पूरा हो रहा था। मैं जहाँ खुशियाँ देखती, दुखों की खेतियाँ पैदा करती, अच्छे भले घरों को बर्बाद कर दिया। किसी के चूल्हे में तावीज दबा देती, किसी के घर खून के छींटे फेंकवा देती और किसी कमवारी लड़की के कपड़े कुतर डालती। मैंने काला इल्म करके गांव के गांव बर्बाद कर दिए बाबा। फिर एक रोज अकबर रोता हुआ मेरे दर पर आ गया, मेरे पांव पड़ गया, माफिया मांगने लगा, कहने लगा, मैंने तेरा दिल दुखाया था मंदा, मुझे माफ कर दे, अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। मैं अंदर ही अंदर कह के लगाने लगी। इसे क्या मालूम था कि मैं उसके अल्लाह से कितनी दूर हो गई हूँ और अल्लाह क्यों मेरी वजह से उससे नाराज होता। उस वक्त मैं अपनी फतह के नशे में चूर चूर हो गई, मगर दिन रात की तपस्या ने मुझे इतना पक्का कर दिया था और ये सिखा दिया था कि मुझे किसी पर खुलना नहीं है। सो मैं उससे बेनियाज हो गई। वो मुझे अपने घर ले गया। जुबैदा चारपाई पर पड़ी थी। इसका रंग रूप सब खत्म हो गया था। अकबर कहने लगा, मंदा, सुना है अल्लाह तेरी सुनता है, तू मेरी जुबैदा के लिए दुआ कर, ये ठीक हो जाए और अल्लाह उसकी गोद हरी कर दे। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, वाह अकबर, तू भी मेरे बहरूप में आ गया। मैं तेरी गोद उजाड़ने वाली तेरी गोद कैसे हरी कर दूंगी। अकबर ने मुझे उस रात अपने घर में ठहराया और मेरी मिन्नतें करता रहा। मैंने एक मंसूबा बनाया और अपने काले इल्म की काट करने लगी। जुबैदा के गिर्द सहरी तारें और धागे काटने लगी। उसके बंधनों की गिरहें खोलती रही रात भर और फिर चंद रोज बाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। मलंगनी मंदा की दुआ से जुबैदा सेहतयाब हो गई, इसकी गोद हरी हो गई, लेकिन वो सब मेरे इंतकाम से गाफिल थे। अकबर की बीवी का आखिरी महीना चल रहा था कि इसे बुरे बुरे ख्वाब आने लगे। रातों को उठकर चीखती चिल्लाती, चारपाई से नीचे उतर जाती और चादर दुपट्टा उतार कर फेंक देती। फिर सहन में आकर आसमान की तरफ रुख करके खामोश होकर उसकी तारीक बुलंदियों को देखती रहती। ये स्याह रातों के दिन थे। अकबर बड़ा परेशान हो गया कि जुबैदा को क्या हो गया है। एक आध रोज बाद जब यही वाक़या दोबारा हुआ तो वो मेरे पास भागा भागा आया। मैं कब्रिस्तान में ही थी, अपनी कुटिया से बाहर पक्की कब्र के पास इसका ही इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था वो आएगा और वो आया, भागता हुआ, हाँफता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ। मेरे पास पहुंचे तो कब्र के सरहाने गिर गया। बीबी, अकीदत का मारा अब मुझे मंदा के बजाय बीबी कहता था। बीबी, मैं मर गया, लुट गया, चल मेरे साथ, जुबैदा की हालत बड़ी खराब है। मैं आंखों में दिए जलाए बैठी थी। पुतलियों पर दिए की लू एक भड़कते हुए शोले की माने जल रही थी। इस शोले की आखिरी नोक पर मेरा दिल ठहरा रहा था, धीरे धीरे से सुलग रहा था, पिघलता जा रहा था। मेरा दिल मोम नहीं था, फुलाद था, फुलाद जो पिघल कर मेरे पूरे बदन में फैल रहा था। मैं उसकी तरफ देखती रही। मेरी आंखों से बुलंद होती हुई हसद, कीने और इंतकाम की आग उसे दिखाई नहीं दे रही थी। बीबी, सुनती है क्या? मेरी जुबैदा मर जाएगी, मेरा बच्चा मर जाएगा। मर जाने दो इसे। मैं जब बोली तो कब्रिस्तान के सन्नाटे में एक उसकी हिचकियां थीं और एक मेरा जज्बात से खाली लहजा गूंज रहा था। क्या कहती हो मंदा? आंसू उसकी पलकों पर ठहर गए, मुंह खुले का खुला रह गया। तू कहती है जुबैदा मर जाए, मेरा बच्चा मर जाए? हाँ, वो मर जाएगी अकबरे। उसने तुझे बर्बाद कर दिया, नसीबों जली, तेरी माँ को खा गई, तेरे बच्चे खा गई और आज फिर। मैं उसे बदगुमा करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अकबर चिल्लाया। मेरी जुबैदा बड़ी नेक है, देखा नहीं उसका चेहरा? मासूम और पाकीज़ा औरत है। वो बड़ी पाकीज़ा और मासूम है और मैं बदमाश थी, आवारा थी, गंदी और बदसूरत औरत थी। अकबरे, तूने मेरी मौत का जश्न मनाया, तूने मेरी रूह मार दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस वक्त तुझे रहम नहीं आया था मुझ पर? तू क्या कह रही है मंदा? वो बेयकीनी के आलम में मेरी तरफ देख रहा था। वही कह रही हूँ अकबरे, जो मेरे साथ तूने किया। मैं भी गिरी थी तेरे कदमों में, मगर तूने मुझे धत्कार दिया। जब तू मेरे कदमों में गिरा तो मैंने तुझे उठा लिया। यही एक इश्क की मारी औरत और हालात के सताए हुए मर्द का हाल होता है अकबरे। आज तू उस औरत के पास आया है जो अब तुझे कुछ नहीं दे सकती। तेरी नफरत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है अकबरे। मैं तेरे इश्क में फना हो गई। दुनिया कहती है मंदा अकबरे के इश्क में मलंगनी हो गई, मगर तू नहीं जानता, लोगों के दिलों में मेरे लिए रहम था, मगर तूने मुझे कभी अपने घर नहीं रुकने दिया था। जा, चला जा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरी बातें सुनकर वो परेशान हो गया। फिर बोला, बीबी, मैं जानता हूँ मैंने तेरी कदर नहीं की थी, लेकिन ये तो दुनिया में होता रहता है।
कोई किसी को पसंद करता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो उसे हासिल भी हो जाए। यही बात तू अब के सोच। जो तू चाहता है जरूरी नहीं है कि तू वो पा भी ले। मैं चिराग पा होकर बोली और गुस्से से खड़ी हो गई। मेरे कुर्ते के घुंघरू छिनकने लगे। दूर कहीं नाकूस बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने आज की रात साधु को बुलाया था। नाकूस की आवाज इस बात का सबूत थी कि मैंने उसे जो मंगवाया था वो लेकर आ रहा था। मैंने बड़ा भरपूर एहतमाम किया हुआ था। आज की रात एक तरफ जुबैदा का जनाजा उठता और दूसरी तरफ अकबर सदा मेरा दास बनकर कब्रों के मुजावरी करता। आज की रात कि जब वो अभी अपने होश में था, मैं अपनी नफरत का उबाल उस पर जाहिर कर रही थी। उस रात उसे सब कुछ कह जाना चाहती थी। अकबर, तुम मर्द बड़े कमीने होते हो। तुम इश्क करते हो तो हर सूरत में अपने महबूब को हासिल करने की कोशिश करते हो। अपने माँ बाप को मजबूर करके अपने साथ मिला लेते हो। महबूब को घर से भी निकाल लाते हो। औरत ठुकराए तो हजारों जतन करके इस तक पहुंच जाते हो। ये समाज भी तुम्हारा साथ देता है। एक कमजोर औरत को कमजोर बनाकर इसे हासिल कर लेते हो। मगर जब कोई औरत इश्क में फना हो जाती है तो इसको जूते मारते हो, इसे बेगैरत कहते हो। तुम क्या जानो ये इश्क क्या होता है अकबर। तुम तो औरत को सिर्फ एक जिन्स के तौर पर खरीदने वाले व्यापारी हो। तुम इतनी नफरत करने लगी हो मंदा। अकबर मुश्किल से बोला। नफरत? ये तो बड़ा छोटा लफ्ज है अकबर। मैं तो अब इस समाज के सारे मर्दों से नफरत करती हूँ। मैंने अपने अंदर की औरत को मार दिया है। मैं तो अब भड़कती हुई आग हूँ। नफरत और तकब्बुर ने मुझे मदहोश कर दिया है। ये सब तेरी वजह से हुआ है और तू चाहता है कि मैं तुझे सुख शांति दूं। तू क्या चाहती है? अकबर घबराकर बोला। तू क्या करना चाहती है? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं कह के बरसाने लगी। मुझ पर दीवानगी तारी थी। मैंने तुझे कहा ना, मैं आग हूँ। तुझे और तेरी खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी। तुझ में हिम्मत है तो आ और मुझे बुझा दे। इस आग को ठंडा कर दे। मगर अब तेरे पास इल्म की वो ताकत नहीं है जो मंदा मलंगनी को जला सके। मंदा, देख तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। बहुत हो गया। अब तू मेरे पास रहेगी। चल मेरे घर। मैंने तुझसे माफिया मांग ली थी और तूने माफ कर दिया था। चल दफा हो जा कुत्ते। मैं चिल्लाई। तू मुझे इस वक्त घर लेकर जाने के लिए आया है जब ये कब्रिस्तान मेरा घर बन चुका है। मेरी बारात कब की यहाँ आ चुकी है। मैंने इन सब मुर्दों से शादी रचा ली है अकबर। मैं जिंदा थोड़ी हूँ अब। जा दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब एक मिनट भी तू यहाँ रुका तो मैं तुझे मार डालूंगी। यहाँ किसी कब्र में तुझे गाड़ दूंगी। वो ऐसा घबराया कि भाग उठा। उसने पलट कर भी नहीं देखा था। साधु नाकूस बजाता हुआ कब्रिस्तान में आ गया। उसने भी अकबर को बदहवास होकर भागते देखा था। क्या हुआ था इसे? साधु ने पूछा। कहीं उसने तेरे चमत्कार तो नहीं देख लिए? नहीं, आज उसने मंदा मलंगनी के अंदर की औरत को देख लिया है। उस औरत को जो मर गई थी। मैंने साधु से कहा, छोड़, तू ले आया है मेरी चीजें। और हाँ, पंडित जी ने कुछ बोला है? हाँ, महाराज ने कहा है कि मंदा से कहना कि जो भी काम करे एहतियात से करे। बहुत से अल्लाह वाले बस्तियों और कब्रिस्तानों में डेरे डाल रहे हैं, इसलिए तू कभी ऐसी हरकत ना करना कि सब कुछ जाहिर हो जाए। वो कहते हैं कि अपना होलिया भी तब्दील कर ले तू, और आज के बाद तू किसी पर अपने अंदर की मरी हुई औरत को जाहिर नहीं करेगी। देख मंदा, जो मर गया वो मुर्दा हो गया, वो हमारे किस काम का। क्या बोलता है तू साधु? मैंने उसे कहा। बाबा? हाँ, मैंने उसे कहा था कि साधु तू जानता है जब कोई मरता है तो उसका मुर्दा हमारे काम आता है। हम उस पर अमल फूंकते हैं, उसकी हड्डियों का चूरा इकट्ठा करके, और इस पर अमल करके जीते जागते इंसानों के अंदर मौत उतारते रहते हैं। बाबा, मैं अपने काम में बड़ी पक्की हो गई थी। अगर औरत हट धर्म हो और इंतकाम लेने पर उतर आए तो वो कभी ठहरती नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ती रहती है। बाबा, तू जानता है इस दुनिया को मर्दों ने नहीं औरतों ने फतह किया है। हर फातेह औरत के सामने मफतूह होता है। बाबा, तू जानता है फकीर हो या शहंशाह, जब औरत उसका इम्तिहान लेती है तो वो फेल हो जाता है। बस मैंने साधु से कहा था कि तू भूल जा, मंदा के जाल कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने इसे कहा था कि मैंने लोगों की आंखें बंद कर दी हैं। वो मेरे चमत्कार देखकर अंधे हो गए हैं। वो समझते हैं मैं अल्लाह वाली हूँ। वो नहीं जान सकते कि मैं दर हकीकत शैतान की दासी हूँ। साधु मेरी बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ था। कहता था, मंदा, तू बड़े काम की है। पंडित महाराज तेरे से बड़े खुश हैं। तू हमारे धर्म की रक्षा कर रही है।
گھر گھر میں شیطان کے استان بنا رہی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ میں تو اپنے دھرم میں مگن تھی، جس کا صرف ایک ایمان تھا، انتقام، انتقام اور صرف انتقام۔ اس رات سادھو 7 مردوں کی راکھ لے کر آیا تھا۔ اونٹ کے کولے کی ہڈی پر جاپ منتر لکھے تھے اور ایک جانور کی چربی۔ بابا میں اس کا نام نہیں لے سکتی، اس کی چربی سے دیا جلانا تھا۔ بڑا مکروہ عمل تھا، مجھے 40 الوؤں کے خون سے آشنان کرنا تھا۔ یہ بڑا مکروہ اور سخت کالا عمل تھا جو زبیدہ، اس کے بچے کی موت اور پھر اکبر کی بربادی کے عوض مجھے کرنا تھا۔ میں نے اس رات وہ عمل کیا، خود سے بے نیاز ہو کر، تن من سے آزاد ہو کر، بے حجاب ہو کر۔ بابا، یہ حجاب اور شرم و پردہ کالے علم کرنے والوں کے ہاں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اگر روح بے پردہ ہے تو یہ بدن بھی بے پردہ ہونا چاہیے۔ اس لیے تو بابا، وہ لوگ جو کالا علم کرتے ہیں عورتوں کو بے پردہ اور بے شرم کر دیتے ہیں جو ان کے آستانے پر آتی ہیں۔ ان غرض مند اور اندھی عقیدت کے گندے نالوں میں غوطے کھانے والی عورتوں کے جسم پر کالے تعویذ لکھتے ہیں۔ بابا، یہ کالی دنیا بڑی ہی بے شرم ہے۔ میں نے اس رات عمل کیا اور طے کر لیا کہ اکبر بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے اس پر خود کو کھول دیا تھا اور اب وہ دوسرے لوگوں کو میرے بارے میں بتا سکتا تھا۔ بس صبح سویرے مجھے معلوم ہو گیا کہ زبیدہ رات بھر تڑپتی رہی ہے، مگر اس کے بچے کو گاؤں کی دائی نے بچا لیا۔ اس کا بچہ زندہ رہ گیا تھا۔ اکبر تو نیم بے ہوش تھا، اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کے گھر گئی اور میں نے اکبر کو وہ پانی پلا دیا جس میں 7 مردوں کی راکھ ملائی تھی۔ وہ ہوش میں آ گیا، مگر اب اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ آنکھیں تاثرات اور جذبات سے خالی ہو گئی تھیں۔ میں نے سوچا ٹھیک رہے گا یہ دیوانگی میں، یہ جیتا جاگتا میرا انتقام ہوگا، اسے دیکھوں گی تو مجھے شانتی ملے گی۔ میں نے اس کے بچے کو دیکھا، گول مٹول چاند کا ٹکڑا۔ اللہ نے لڑکا دیا ہے مندہ ملنگنی، یہ سب تیری دعاؤں سے ہوا ہے۔ زبیدہ بیچاری رات بھر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اکبر تو اسے دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ دائی مجھے بتا رہی تھی، میں نے زبیدہ کی چیخیں سنی تو بھاگتی ہوئی آ گئی۔ اس کھلے آسمان کے نیچے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ رات بڑی خوفناک تھی۔ میں اللہ رسول کی مالا چکتی رہی اور اس کالی کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہمت دی اور میں نے زبیدہ کے بچے کو بچا لیا۔ تو جانتی ہے مندہ سرکار، میرے پاس بزرگوں کا دیا ہوا ایک تعویذ ہے جو ماں بچے کو لاکھ بلاؤں سے بچاتی ہے۔ افسوس مجھے اس وقت خیال آیا جب زبیدہ مر گئی، ورنہ میں اس کے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیتی تو وہ منحوس رات میں یوں تڑپ تڑپ کر نہ مرتی۔ میں نے تعویذ منگوایا اور بچے کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ جب پیدا ہوا تو بہت زیادہ رو رہا تھا، لیکن اب خاموش ہے۔ دیکھ تو کتنا پیارا ہے بچہ۔ ہائے بابا، ملنگنی مندہ کربناک انداز میں چلائی تھی۔ بابا، میرے اندر نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ میں نے بچے کو زندہ دیکھا تو مجھے آگ لگ گئی۔ دائی نے دیکھا تو وہ میرے اندرونی کرب کو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ کہنے لگی، ملنگنی، اب تو ہی اس کی وارث ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے، لے اسے سنبھال۔ وہ سمجھی تھی کہ زبیدہ کی موت نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے اور رنجو ملال سے جذباتی ہو گئی ہوں۔ اس نے بچہ میری گود میں دے دیا۔ میں نے جو ہی بچے کو ہاتھ لگایا تو وہ بلکنے لگا، بہت تڑپ تڑپ کر رویا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے، اس کی زبان ہوتی تو وہ کہتا کہ مجھے اس کتیا سے بچاؤ، یہ میری پھپھی نہیں ڈائن ہے۔ دائی نے بچہ میرے ہاتھ سے لے لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اب دائی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے برکت والا تعویذ اس کے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس نے بچے کو میرے قہر سے بچا لیا تھا۔ میں رات بھر وہاں رہی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بچے کے گلے سے تعویذ اتار دوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کوئی طاقت اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ بھی آ رہا تھا اور خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سادھو کی بات درست ہوتی نظر آ رہی تھی کہ اللہ کے سچے بندے ان بستیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں اور لوگوں کو شیطانوں سے بچا رہا ہے۔ میں اللہ سے تو نہیں لڑ سکتی تھی، مجھے اللہ سے شکوہ بھی تھا، لیکن آج میں جان گئی ہوں اس نے انسان کو مختار بنایا ہے۔ اس کی قسمت اس کی دعاؤں اور محنت سے بدلتی ہے، لیکن میں تو صرف دنیاوی طاقت کے لیے اللہ سے غافل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک کافر کے کہنے پر جتنی محنت کر کے کالا علم حاصل کیا، اگر اس سے کم محنت کر کے اپنے اللہ سے لو لگاتی تو میں یوں نہ بھونکتی پھرتی۔ تو پھر اس بچے کا کیا بنا؟ میں نے ایک طویل توقف کے بعد ملنگنی سے سوال کیا۔ اس نے پرآشوب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بچہ زندہ ہے، نہ جانے کس کی دعا سے۔ میں نے ہزاروں عمل کیے لیکن اس بچے کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ہاں، میں نے اس دائی کو بھی مار ڈالا۔ اب وہ بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے۔ زبیدہ کی ماں اسے لے گئی ہے۔ اکبر سارا دن قبرستان کے باہر خارش زدہ کتے کی طرح چلتا پھرتا اور گرتا پڑتا نظر آتا ہے۔ اسے دیکھتی تھی تو ٹھنڈک ملتی تھی میرے کو، اور جب اس کے بچے کا سوچتی، ہاں کیا نام تھا اس کا؟ محمد علی۔
بابا تم ہی بتاؤ، ایک بچہ جس کا یہ نام ہو اس پر جادو کا وار کیسے چل سکتا ہے؟ اس نام میں ہی بڑی روحانی قوت جمع ہے بابا۔ بچے کو ہلاک کرنے کے لیے ہی میں اس قبرستان میں آئی تھی اور پکڑی گئی۔ بابا سرکار کی پکڑ بڑی سخت نکلی اور پھر میں نے بھید پا لیا کہ سچائی میں کتنی طاقت ہے۔ سچائی ہر طرح کی بناوٹ سے پاک ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اب تم کیا کرو گی؟ میں نے اسے دریافت کیا۔ جو بابا سرکار کہیں گے۔ اس نے ٹالی والی سرکار کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو کر دور خلاؤں میں کچھ کھوجتے ہوئے نظر آئے۔ خاصی دیر خاموش رہے، پھر بولے، تو واپس اپنی بستی میں چلی جا اسی بھیس میں، مگر اب تو پاکیزہ رہے گی۔ اس سادھو اور پنڈت کے شیطانی اعمال کو ختم کرنا تیرے ذمہ ہے۔ پھر میرے اللہ اور سونے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو تجھے پھر سے فیض ملے گا، مگر یہ فیض چشمہ نور ہدایت سے حاصل ہوگا۔ یہ لے اور اب اسے اپنے اوپر اوڑھ لے۔ پہلے تو صرف داسی تھی، ملنگنی اب ہو گئی ہے۔ ٹھاری والی سرکار نے اپنی سیاہ چادر اتار کر اسے اوڑھا دی۔ تو اکبر کو بھی معاف کر دے اور اس سے بھی معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والوں کا دوست ہے۔ بے شک وہی ذات کریم شرم و گناہ کی لاج رکھتی ہے۔ ٹھاری والی سرکار نے اسے اپنی خلعت سے نوازا اور پھر وہ چلی گئی۔ میں شام ہونے تک وہیں ٹھہرا رہا، خاموش، اسرار قدرت پر غور کرتا رہا۔ نہ جانے کن جہانوں کی تلاش ہو گئی تھی مجھے۔ ٹھاری والی سرکار نے بھی مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا۔ شام کی اذان کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ٹھاری والی سرکار نے اذان سنی تو کچھ دیر بعد بولے، تو نماز پڑھتا ہے؟ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ باقاعدہ نہیں پڑھتا، باقاعدہ پڑھا کر اور تہجد بھی پڑھا کر۔ یہ جو وظائف تجھے بتائے ہیں، اگر تو تہجد کے وقت پڑھا کرے تو تیری کائنات ہی بدل جائے گی۔ پھر تجھے معلوم ہوگا کہ سچائی کیا ہے، علم کی صداقت اور طاقت کا کیا عالم ہے۔ اللہ والے اس پہر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، جو لطف رات کے اس پہر میں آتا ہے شاید دن بھر وہ میسر نہیں آتا۔ جی سرکار، ایک وقت تھا جب میں 8 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا تھا، تہجد، اشتراک، نماز توابین، کوئی نفلی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ان دنوں میں غرض مند تھا، میں میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے آپ کو ہار کر اللہ کا سپرد کر دیا تھا۔ دن رات عبادت کرتا تھا، لیکن جب میں نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی، اسکول میں ٹاپ کیا، تو پھر عبادتیں ختم ہو گئیں۔ میں نے سوچا یہ تو سب میری محنت کا نتیجہ تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ یہ تو فیض الہی تھا۔ اس نے مجھے اپنی عطا سے میرے علم کو مہمیز دی اور دنیاوی تعلیم میں مجھے درجات عطا کیے۔ ہم بڑے کمینے لوگ ہیں، جب مشکل پڑتی ہے تو اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ کاش میرے جیسے بدبخت سکھ میں بھی اس کے سامنے ہی جھکا کریں اور اس مغالطے میں نہ رہا کریں کہ یہ سب تو میں نے اپنی محنت سے پایا۔ بچے، محنت سے سب کچھ ملتا تو آج سارے مزدور دولت مند ہو جاتے۔ رازق تو اللہ کی ذات ہے، وہ جب تک خود عطا نہ کرے تو انسان کی محنت اور لیاقت کو پھل نہیں لگتا۔ بابا کیا بات ہے، ہمارا رب کافروں پر کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں ہے؟ میں اپنی زبان پر رکا ہوا ایک سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تو بڑا ہچتی ہے شاہد، قرآن پاک پڑھے گا تو تجھے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ سارے جہانوں کا خالق ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا، جو کافر ہے اسے بھی ملتا ہے۔ شداد اور فرعون کو بھی اس نے دیا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے بہت سے اختیارات دیے ہیں، اس لیے تو وہ اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ انسان تو روح اللہ کا ایک پرتو ہے جسے اس ذات نے بنایا، اسے بہت سی چیزوں پر مختار بھی تو بنایا ہے۔ اس نے اپنے قواعد سے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ جس طرح ایک مشین بنائی جاتی ہے تو کارخانے والے اس مشین کے منفی و مثبت استعمالات و اثرات کا بھی ایک پرچہ ساتھ دیتے ہیں۔ جس طرح ہر کام کو انجام دینے کے قواعد ہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی ایک قاعدے کی پابند ہے۔ ہر مخلوق اپنے اپنے قاعدے اور نظام میں چل رہی ہے، تو یہ انسان خود کو اس قاعدے قانون سے خود کو ماورا کیوں سمجھتا ہے؟